صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو وضو میں کچھ باتیں سنتیں ہیں، کچھ فرض ہیں، وہ کل آپ کو بتائی جی، اور کچھ باتیں مکروہ ہیں۔ مکروہ کا معنی یہ ہے منع ہے جی۔ اگر کر بھی لیا کسی نے تو ایسا نہیں ہے کہ وضو ختم ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا لیکن بہتری والا وضو نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اب جو مکروہ ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ کس کے بچے ہوئے پانی سے؟ عورت کے وضو یا غسل کا بچا ہوا پانی اس سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، وضو کے لیے ناپاک، نجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاک جگہ کو وضو کرنا ہے ہمیں، اور ناپاک جگہ پر بیٹھ کے ہم وضو کریں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، کل آپ کو بتایا تھا کہ مسجد دو حصوں میں ہوتی ہے، ایک خارج مسجد اور ایک داخل مسجد۔ جو داخل مسجد ہے اس میں وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا۔ اب وضو کر رہے ہیں اور پانی کے قطرے بھی اسی برتن میں گر رہے ہیں، ہم نے ہاتھ دھوئے وہ اس میں گر گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی مکروہ ہے۔ اس برتن میں وضو کے قطرات کا ٹپکنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ رینٹ یا کھنکار ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، کیا حال ہے بھائی، کیا حال ہے بھائی، تم نے اپنے کھیت میں کیا وہ دیا؟ گاؤں میں وہ تو گاؤں میں کیا، آج ہم تو کھاد ڈالنے گئے تھے تو پانی دیکھا کم تھا تو پھر چلے آئے۔ وضو بھی کر رہے ہیں اور دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں، بے ضرورت باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہی حکم مسجد کے اندر بھی ہے باتوں کا۔ وضو کے وقت بھی کرنا مکروہ ہے، اور اندر مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا کیا غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ مسجد جو ہے دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے۔ کی جگہ؟ عبادت کی جگہ ہے، تو وہاں کیا کیا جائے؟ ذکر و اذکار کیا جائے، سجدے کیے جائیں، رکوع کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ اللہ کی ثنائیں لگائی جائیں۔ قلب کی صفائی جو ہے اس کے ذریعے ضرب لگانا وہ الگ چیز ہے، لیکن دنیا کی باتیں کرنا جو ہے وہ مسجد میں غلط ہے۔ بعض مرتبہ ناجائز ہے، بعض مرتبہ حرام بھی ہے دنیا کی باتیں کرنا۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اب ہم نے پانی لوٹا لے لیا اور ایک ہی ٹکنوں تک ہاتھ لیے اور وہی اس سے ایک لوٹے سے وہی دھو لیا ہم نے، تو یہ اسراف ہوا۔ کیا ہوا؟ فضول خرچی، اپنی زبان میں بولی کیا ہوئی؟ فضول خرچی۔ اور فضول خرچی کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ فضول خرچی کرنے کا ہے ناجائز ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے بے شک شیطان کے بھائی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ فضول خرچی پانی میں بھی، پانی ہو یا پیسہ ہو، اب یہ 50 روپے کا ناشتہ کریے، تو سمجھنا ہے تو نے کتنا کیا؟ بیچارہ ہو گئے تو بیٹھا، تو ابے یہیں بنا لیا کرو بھائی۔ اچھا، ضرورت تو ہے ہمیں، مطلب 2 پیسے میں ہمارا پیٹ بھر رہا ہے
اور ہم نے کھانا اتنا منگوا لیا ہوٹل پہ بیٹھ کے کہ کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا. اب وہ کھانا کہاں جائے گا؟ کتے بلی کھائیں گے، گھورے کے ڈھیر پہ جائے گا. تو ضرورت کے مطابق، تمہارا کوئی ناجائز نہیں ہے، تم نے تو کھایا ہے، کوئی تو کھا لینا. جیسا آج کل شادیوں میں چل رہا، جو اتنا کباب لے لیتے ہیں حضرت حکیم صاحب، کباب پہلی مرتبہ میں کباب لے آئیں گے پورا بھر کے، اور 2-4 کھائے، دیکھا سامنے والا ٹکا موٹی کھا لیا تو وہ نیچے کو سرکا دی پوری پلیٹ کبابوں کی، اور وہ ٹکا موٹی میں وہ چلا گیا. ایک مولانا نے میرے ساتھ دعوت میں گئے تھے، 19 آئس کریمیں کھائیں تھیں. کتنی؟ 19. اور 19 آئس کریم کھانے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی 2-4 اور کھاتے. باہر نکل گئے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار تم رکو ابھی آ رہے ہو. تو ایسے بھی ہے. بہرحال فضول خرچی کرنا جو ہے وہ بھلے ہی پانی جو ہے کیا گھٹوں تک ایک لوٹے میں ہم مطلب یہ دوں گے، جائز طریقے سے 3 مرتبہ پانی بہہ جائے جائز طریقے سے کیجئے. اور زیادہ پانی بہاؤ گے تو کبھی مکروہ ہے اور کبھی ناجائز بھی ہے. آپ لے کے 4 لوٹے اسی گٹوں پہ ڈال دو، یہ کون سا وضو کر رہے ہو آپ؟ 4 لوٹوں میں تو وضو بھی ہو جاتا ہے. 4 لوٹوں میں وضو بھی ہو جاتا ہے، 4 لوٹوں میں غسل بھی ہو جاتا، وضو تو 1-1.5 لوٹوں میں ہو ہی جاتا. بعض کیا کرتے ہیں جب داڑھی پہ لوٹے ڈالنا شروع کرے ہیں بھر کے، کئی لوٹے داڑھی پہ ڈال لیں. بعض ایسے ہیں وضو کر لیا، 10 لوٹوں میں وضو کیا اور پھر وہاں تک گئے، پھر واپس آ گئے. ابھی کیا ہوا کہ وضو پورا نہ ہوا، پھر دوبارہ شروع کر دیا. ارے تو یہ وسوسے والے لوگ ہیں، جنہیں وسوسہ ہوتا ہے نا، وہ لوگ ہیں. تو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، وسوسوں سے بچنا چاہیے. جو اسلام نے ایک اچھا طریقہ دیا اسی کے حساب سے آپ وضو بھی کیجئے، اسی کے حساب سے غسل بھی کیجئے، تو انشاءاللہ فضول خرچی کا جو گناہ ہے نہ وہ آپ کو مل پائے گا، بلکہ اور ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا نہر کے کنارے پہ بھی اگر تم وضو کر رہے ہو تو فضول خرچی مت کرو. یہ اسلام کا وہ قانون ہے کہ جس قانون پر آج دنیا کہہ رہی ہے نہیں جل کی ضرورت ہے، جل ہے تو جیون ہے، جل ہے تو جیون ہے. اور اللہ کے نبی نے کب فرما دیا؟ 1400 سال پہلے فرمایا کہ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے. تو آج دنیا کی مشینری دیکھ رہی ہے پانی کی سطح کہاں پہنچ گئی ہے، کتنے فٹ پہ، کل کتنے فٹ پہ تھا، آج کتنے فٹ پہ پہنچ گیا. لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر، وہ روشن ضمیری عطا فرمائی کہ مستقبل کی پیشانی پر لکھی ہوئی تحریروں کو نبی پاک پڑھ رہے تھے اور اسی کے حساب سے خبریں دے رہے تھے. یہ مت کرو، فضول خرچی مت کرو، پانی زیادہ مت بہاؤ. چونکہ نبی پاک کی نگاہ محترم دیکھ رہی تھی کہ پانی کا جو ذخیرہ ہے اگر فضول خرچی کی جائے گی تو وہ کم ہو جائے گا. جب کم ہوگا تو انسانی آبادی، چرند و پرند جو ہے وہ پریشان ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے اب سے پہلے ہی فرما دیا، 1400 سال پہلے جب مشینری نہیں تھی تب نبی پاک نے فرمایا تاکہ دنیا اس سے احتیاط برتے، فضول خرچی نہ کرے، اور جو پانی کا ذخیرہ ہے، بھنڈار ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو فضول خرچی کرنا جو ہے پانی کی زیادتی اور کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اور اتنا کم خرچ کرنا یہ ہے دیکھو اسلام، یہ ہے اسلام. مطلب یہ زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی، اور کم خرچ کرنا. بھئی ضرورت تو ہے 1 لوٹے پانی کی، ہم نے آدھے لوٹے میں پانی جو ہے چپڑا کے ہم نے اور سمجھ لیا کہ وضو ہو گیا.
3 مرتبہ آپ نے کہاں بہایا؟ اور جب 3 مرتبہ نہیں بہایا تو وضو، زور سے بولو، زور سے، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ صرف ایک ہاتھ سے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، سنت ادا نہ ہو، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی مکروہ ہے، سمجھ گئے؟ منہ پر پانی مارنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لیا اور دھڑا دھڑ مار رہے ہیں ادھر ادھر کو، اور جا رہے آپ پڑوسی کے پیچھے تک، ادھر کو مارا تو ادھر کو گیلا کر دیا، ادھر کو مارا تو ادھر کو گیلا کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ مائع مستعمل ہے، جو ہمارے استعمال شدہ پانی، جو ہم نے پانی اپنے منہ پہ مارا وہ استعمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب مولانا کے پاس کو چلا گیا، وہ ہم نے یوں کر کے جو چھپکا مارا، ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، سامنے کو مارا تو ان کے پاس چلا گیا، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، بعض لوگ ایکٹنگ میں نا ایک ہی ہاتھ سے مار لیں ہاتھ، اور سوچا ہم نے بڑا تیر مار لیا، تو اس لیے جو ہے دونوں ہاتھ اللہ نے دیے، کوئی مجبوری والی بات ہے، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ کا ہی آدمی ہے، وہ کہاں سے لائے گا دوسرا ہاتھ؟ تو ایک ہاتھ سے ہی یوں کر لو۔ تو یہ جو ہے یہ چیز ہے، پانی وہاں ایک ہاتھ سے نہیں پہنچ پاتا ہے، دونوں ہاتھ جب اللہ نے دیے ہیں ان کا استعمال کیجیے۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایسے کر کے ابے خالد کیا کیا کر دیا بیچارے، بہار میں جلسے کر دیا ہے، یہاں پانی منہ کر دیا ہے، کر کے کیا گیا ہے بھائی؟ اور دانے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، دانے ہاتھ سے ناک صاف کرنا کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے۔ بائیں کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کی کون سی انگلی سے؟ چھوٹی والی انگلی سے، یہ ہے۔ اور بایاں ہاتھ کون سا ہے بھائی ذرا بتائیے؟ یہ ہے بایاں ہاتھ۔ ارے تجھے تو کمین، یہ بایاں ہاتھ ہے؟ میرا بایاں ہاتھ ہے۔ اچھا سب کے الگ الگ ہوں گے۔ میرا بایاں ہاتھ یہ ہو گیا، تیری امی کا یہ ہو گیا، تیری بہن کا یہ ٹانگ اس کو بتا دی، ابا کی اسی والی ٹانگ بتا دی۔ ابے دانا ہاتھ یہ ہے اور بایاں ہاتھ یہ ہے، جس پہ ذرا زور سے ڈنڈا لگا ہے وہ کون سا ہاتھ ہے؟ زور سے بول، انہیں کچھ پتہ ہی نہ، تحیات تو ان کے یاد نہیں ہے۔ تم بتاؤ دانا ہاتھ کون سا؟ دانا اٹھایا کون سا تھا؟ بھول بھی رہے تھے۔ تم بتائیے جی دانا ہاتھ کون سا حضرت؟ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تم تو رسول پور کا آدمی ہو۔ دانا ہاتھ کون سا؟ بائیں ہاتھ کون سا؟ یاد رکھنا۔ تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے ناک صاف کرنا، اور کسی نے دانے سے کی تو کیا ہے؟ مکروہ۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔ گاؤں میں جو ہے نا، گاؤں میں اب تو ٹونٹیاں بوٹیاں لگ گئیں، پہلے جو ہے کچھ بڈھے اپنا لوٹا الگ ہی رکھ دیتے تھے اور آگے تلاش کرتے تھے کون سے کونے میں رکھا ہوا ہے، اور کسی نے اٹھایا بھائی میرا لوٹا کہاں گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ۔ تین نئے پانیوں سے
3 بار سر کا مسا کرنا، جیسے وہ ہاتھ دھوتے ہیں نا، یوں کر کے پانی لیا اور یوں کر لیا، پھر پانی لیا، پھر یوں کر لیا۔ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، سر کا مسا کرنا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسا چوتھائی سر کا بھی اگر یوں کر کے خالی ہاتھ بھی پھیر لیا مسا ہو گیا، شرط یہ ہے نیت ہونی چاہیے۔ اور وہ جو کرتے ہیں 3 بار، وہی سوچتے ہیں جب 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھوئے ہیں، 3 بار یہ دھویا ہے، 3 بار چہرہ دھویا، تو مسا بھی 3 بار کرنا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ مسا بھی 3 بار کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ مسا کیا بار کرنا ہے؟ مسا کیا بار کرنا ہے؟ یہاں مسا کیا بار کرنا؟ 1 بار۔ بایاں ہاتھ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو 3 بار نہیں بلکہ 3 بار کرنا، یہ اس طرح سے کرنا وہ غلط ہے۔ ٹھیک، جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک ہو گیا ہو اس سے اعضائے وضو پہنچنا۔ کیسے استنجا کیا؟ تہمت باندھے ہوئے تھے آپ، استنجا کیا، استنجے کا پانی اس سے خشک ہو گیا، اب آئے وضو کر کے اور اسی تہمت سے پھر کر کے جلدی سے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ استنجے کا مطلب یہ ہے کہ پاکی والا استنجا، پاکی والا، ہاں مطلب آپ استنجا کرنے گئے، پانی سے اطمینان کے ساتھ آپ نے پاکی حاصل کر لی، اور جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اس سے آپ نے وہ پانی جو استنجے میں رک جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ تو خشک ہو گئی نہ ہوگا، اس کپڑے سے منہ صاف کرنا، وضو کے اعضائے جسمانیہ صاف کرنا کیا ہے؟ نہیں آ رہی ہو تو بتاؤ نا، ہم سمجھ آئیں گے۔ نہیں آئی بات سمجھ، تمہاری سمجھ میں آ گئے تو آم کھا گا۔ ابھی یہ پاجامہ پہنے ہوئے ہے، 4 مرتبہ پیشاب کرنے گیا اور وہی پاجامہ پہنے ہوا آ گیا، اب گھر گیا اور گھر جا کے ظہر کا ٹائم تھا، وضو کے لیے تو نے ہاتھ پیر دھوئے اور یہ پاجامہ نکال کے دوسرا لوور پہن لیا اور جلدی سے ادھر سے آیا وضو کر کے، اور اسی پاجامے سے تو نے اپنا منہ صاف کر لیا، یہ کیا ہے؟